حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و حرمت ناموس کے اوپر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ یہ جو واجب القتل والا معاملہ ہے کہ جی گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، یہ تو نعرہ ہماری فقہ کی کتب کا ہے ہی نہیں، یہ تو حدیث پاک کا نعرہ ہے ہی نہیں۔ اگر یہ کیس عالمی عدالت میں چلا جائے، We need Muslim law experts that are based in Europe, that understand what religious freedom is, but also understand how important freedom of expression is in that society. فرانس نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں گستاخی کی اور حکومت پہ اس بات پر زور دیا گیا کہ آپ فرانس کے سفیر کو پاکستان سے نکال دیں۔ جہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کی بات ہے، رفعت کی بات ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس کی بات ہے، تو فرینچ ایمبیسڈر نکالنے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ آپ کے والد صاحب اس کام کے لیے کوشاں رہے ساری زندگی، آخری دم تک۔ ابا جان رحمۃ اللہ علیہ کا جو مشن ہے، یونٹی آف مسلمس اینڈ ود ان مسلمس آلسو ود ان اہل السنہ، آئی ول کنٹینیو دیٹ مشن انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ملالہ یوسف زئی کو آپ جانتے ہوں گے، چند دن پہلے انہوں نے نکاح کے اوپر ایک بیان دیا تھا کہ نکاح کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جو اس سنت کو ترک کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ سلامتی کونسل میں عمران خان نے بڑے اچھے طریقے سے ہائی لائٹ کیا ناموس رسالت کے معاملے کو۔ یورپ میں، امریکہ میں کوئی اثر ہوا تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ اس کا افیکٹ تب ہوتا اگر اس کے بعد اس پر باقاعدگی کے ساتھ ورک ہوتا۔ It hasn't impacted the situation. At the moment still we need legislation, as I said, in the Western society that would make it illegal, would make it a crime to mock religious symbols, religious identities. ناموس رسالت کا معاملہ ہو یا فلسطین کی لڑائی ہو، عرب حکمران کبھی نہیں بولتے، بیچ کا راستہ استعمال کرتے ہیں یا خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ وجہ کیا؟ ان کے ذاتی تعلقات ہے یا خوف ہے ان کو؟ چائنا میں جو ہو رہا ہے اوہیر لوگوں کے ساتھ، ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، اس پر یہ خاموش ہے۔ پیر نصیر الدین نصیر صاحب کے ساتھ آپ کا ایک واقعہ تھا کہ آپ گاڑی میں جا رہے تھے، آپ کو آگے بٹھا دیا ساتھ، سر یہ واقعہ تو ذرا سنائیں۔ جب کھانے کا ٹائم تھا، ڈنر کا وقت، تو دسترخوان پہ بیٹھے تھے تو پیر صاحب نے اچانک مخاطب کر کے مفتی صاحب کا نام لیا، کہا مفتی صاحب مجھے ماں پتہ ہے تساں دے پیٹ وچ مروڑ کیوں پیندے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ٹرو سٹوریز کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ بلال، اور آج کے میرے مہمان جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، خاص طور پر آئرلینڈ سے تشریف لائے ہوئے ہالینڈ کے معروف عالم دین، روحانی پیشوا، صوفی باصفا حضرت علامہ پیر مہر علی قادری رحمۃ اللہ علیہ کے لخت جگر، پاکستان کے علاوہ پوری دنیا کے مذہبی حلقوں کی جانی مانی شخصیت، ہزاروں کی تعداد میں غیر مسلموں کو مسلمان کرنے والے، یورپ کے ایوانوں میں کلمہ حق کی صدائیں بلند کرنے والے، آئرش مسلم کونسل کے چیئرمین، میری مراد جناب حضرت علامہ ڈاکٹر الشیخ محمد عمر القادری صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ۔ اچھا سر، اللہ تعالیٰ نے چھوٹی عمر میں اتنی عزت دی، مقام دیا، مرتبہ دیا، پوری دنیا آپ نے دیکھی، ڈاکٹر بھی ہیں، شیخ بھی ہیں، دین کو بھی سمجھتے ہیں، دنیا کو بھی سمجھتے ہیں، تو چھوٹی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام اور مرتبہ دیا۔ پاکستان سے لے کے یورپ کے ایوانوں تک کا جو سفر ہے، یہ کب اور کیسے شروع ہوا، اور یہ محض اتفاق تھا یا کسی مقصد کے لیے آپ وہاں گئے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ کا محترم بلال صاحب، آپ نے بہت ہی شارٹ نوٹس پہ مجھے دعوت دی، مگر آپ کے ساتھ چونکہ ایک بڑا تعلق ہے، میرے چھوٹے بھائی عمار کا بھی آپ سے بڑا ایک تعلق ہے، تو اس تعلق کی بنیاد پر بڑے شارٹ نوٹس پہ جو ہے یہ انٹرویو ریکارڈ ہو رہا ہے۔ جہاں تک یہ کیسے ممکن ہوا، کیسے پاسبل ہوا، اس کا جواب فقط یہ ہے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، میرے والدین کی دعائیں ہیں، میرے اساتذہ کی محنت ہے، ان کی شفقتیں ہیں۔ میں پاکستان میں پیدا ہوا 1982 کے اندر، 3 سال کی عمر میں ہالینڈ چلا گیا۔ میرے والد گرامی حضرت قبلہ پیر مہر علی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہالینڈ کی سرزمین پر اوائل علماء، ائمہ، مشائخ میں سے ہیں، جنہوں نے دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام وہاں کیا۔ اس وقت وہاں کی جو مسلم پاپولیشن تھی وہ ابھی بالکل چھوٹی سی مختصر سی تھی۔
مائنورٹی میں تھے مسلمان، آج وہی مسلمان ہالینڈ میں ملینز میں ہیں الحمدللہ۔ میں نے ابتدائی جو تعلیم ہے پرائمری ایجوکیشن وہیں کمپلیٹ کی، حفظ قرآن ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گھر میں ہی کیا۔ اس کے بعد پھر میں 14 سال کی عمر میں پاکستان آ گیا۔ پاکستان میں پھر میٹرک کیا اور پھر یہاں 6-7 سال رہا، جس دوران میں نے منہاج القرآن میں بھی تعلیم حاصل کی، گولڑا شریف میں بھی تعلیم حاصل کی، اور میں نے ماسٹرز ان اسلامک اسٹڈیز ان عربک مکمل کرنے کے بعد پھر میں وہاں دوبارہ واپس چلا گیا ہالینڈ۔ ہالینڈ کچھ عرصہ رہا ہوں، کچھ چند ماہ، اور اس کے بعد پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوا کہ میں آئرلینڈ جاؤں گا اور اپنی بقیہ جو تعلیم ہے کا سلسلہ وہیں میں انشاءاللہ آگے چلاؤں گا۔ وہاں پھر میں نے لاء کیا، ایم فل کیا اور پھر پی ایچ ڈی کی، اور وہیں دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے وہ بھی ساتھ ساتھ جاری رکھا، اور بحمداللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جو دین کی دعوت اور جو تبلیغ کا کام وہاں چل رہا ہے بڑے ہی یونیک انداز میں، ممتاز انداز میں چل رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، اور جو لوگ سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں، فیس بک وغیرہ دیکھتے ہیں، انہیں بھی خبر ہوگی۔ صرف آج آپ میرا نام گوگل کر لیں، اس پر آپ کو تمام تفصیلات مل جائیں گی کہ کس طرح الحمدللہ پچھلے 18 سال میں آئرلینڈ کی سرزمین پر 500 سے زائد لوگوں نے، غیر مسلم لوگوں نے اسلام قبول کیا الحمدللہ۔ اور میں یورپین کمیشن کے اندر، یورپین پارلیمنٹ کے اندر، جو پوری مسلم امہ ہے یورپ کے اندر 40 ملین کے قریب ہیں، ان کی نمائندگی کرتے ہوئے نہ صرف میں نے یورپین پارلیمنٹ میں خطاب کیا، بلکہ ان کا میں اسپوکس پرسن اور ایڈوائزر بھی ہوں۔ تو اس کے ساتھ آئرش مسلم پیس اینڈ انٹیگریشن کونسل کا قیام عمل میں آیا پچھلے 5 سال پہلے، اس کا میں بانی ہوں، سرپرست بھی ہوں، اور وہاں اسلامک سینٹرز ہیں۔ آئرش مسلم کونسل کے ماتحت کئی اسلامک سینٹرز ہیں، اور جو کمال بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمام اسلامک سینٹرز مختلف مکاتب فکر کے ہیں، مختلف مسالک کے ہیں، اور وہاں جو ہے ایک سول، ایک اسپرٹ جو ہے یونٹی کی، اتحاد امت کی، وہ فضا قائم ہے، اور ہم نے وہاں قائم کی، اور الحمدللہ آج اس کی وجہ سے مسلمان ہم آپس میں بہت اچھا کوپریٹ کرتے ہیں اور ایک ہی پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارا کچھ رہے یا نہ رہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت، حرمت، ناموس کے اوپر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ سر، یورپ میں اتنے مسلمان ہیں، آپ مسلم کونسل کے چیئرمین ہیں، یہ کیا وجہ ہے کہ آئے روز یورپ میں کسی نہ کسی پلیٹ فارم سے کوئی نہ کوئی بندہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور کھلے عام کرتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ گستاخیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی، یہ سلسلہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر بھی ہوتا رہا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمانوں کو وہ طریقہ، وہ منہج اپنانا چاہیے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا منہج تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گستاخیاں ہوتی تھیں، مگر کہیں بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کسی گستاخی کا ذکر نہیں فرمایا، کہیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے معاملات کی تشہیر نہیں فرمائی، بلکہ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو جہل، ابو لہب اور یہ جو مشرکین مکہ ہیں جب ملتے ہیں، آپ کے بارے میں جب ہم کلام ہوتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو آپ کو آپ کی طرف نسبت کر کے آپ کا نام یوں لیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ مزمم نے ایسا کہا، نعوذ باللہ۔ اب مزمم کا معنی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معنی ہے سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جائے، مزمم کا معنی اس کے متضاد ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی یہ بات سن کر جواب کیا دیا؟ جواب یہ دیا، مسکرا پڑے، فرمایا بھئی وہ مزمم کی بات کرتے ہیں، بھئی میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی گستاخی کو دہرایا نہیں۔ ہم آئی تھنک جو غلطی کرتے ہیں، خاص کر کے ساؤتھ ایشیا میں جو گستاخیاں وہاں ہوتی ہیں، وہ بالکل انڈیویجولی چند لوگ کرتے ہیں اور وہ معروف نہیں ہوتے، پاپولر نہیں ہوتے۔ ہم اپنے ریئیکشن کی وجہ سے انہیں مشہور و معروف کر دیتے ہیں۔ ہمارے ریئیکشن کی وجہ سے وہ گستاخی جو چند لوگ کرتے ہیں وہ پھر پھیل جاتی ہے، اور یہ بڑی نادانی ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ سلمان رشدی نے کتاب لکھی 80s کے دور کے اندر، سیٹنک ورسز۔ اب وہ سیٹنک ورسز جب پبلش ہوئی تو اس کو شاید کوئی چند سو اس کی تعداد تھی، اور اس کو خریدنے والے چند لوگ تھے، اس کو تو کوئی جانتا نہیں تھا، سلمان رشدی نام ہی کوئی نہیں جانتا تھا۔ اچھا ہوا یہ کہ وہ کتاب کسی طریقے سے بریڈ فورڈ UK کے اندر شہر ہے،
اچھا مزے کی بات ہے، بریڈ فورڈ کا جو شہر ہے یو کے اندر، اس کا مزاج ماحول لوگوں کا، پاکستانیوں کا بالکل ویسا ہی ہے جیسے پاکستان میں ہے۔ اچھا 80s کے دور میں وہاں کسی کو وہ خبر آئی اور کتاب ملی، انہوں نے اس کتاب کو پھر تمام ائمہ علماء جو ہیں پاکستان سے تعلق رکھنے والے یو کے میں، برطانیہ میں، انہیں دے دیا اور کہا کہ دیکھیں یہ اتنی بڑی گستاخی ہو گئی۔ اچھا بریڈ فورڈ کے مسلمانوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے ایک جلوس نکالا، اس جلوس میں انہوں نے کتابیں خرید کر سیٹنک ورسز انہیں جلا دیا۔ اچھا یہ ایک ایسا طریقہ تھا پروٹیسٹ کا جو وہاں بالکل معروف نہیں ہے، لوگ یوز ٹو نہیں ہیں، یہ طریقہ کار وہاں نہیں ہے، نئی چیز تھی۔ اچھا اب یہ بہت بڑی بات تھی، چونکہ وہاں اگر کوئی اختلاف کرتا ہے، اکیڈیمک اختلاف ہے، انٹلیکچوئل اختلاف ہے، تو اس کا پھر رسپانس بھی اکیڈیمک انٹلیکچوئل ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کتاب لکھتا ہے، اس کے بدلے میں کتاب لکھی جانی چاہیے، مگر بجائے اس کے کہ کتاب لکھی جاتی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت بیان کی جاتی اور جو حقیقی پیغام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اصل امیج ہے لوگوں تک وہ پہنچایا جاتا، پروٹیسٹ ہوا جس میں وہ سیٹنک ورسز کو جلا دیا۔ اب اگلے دن کیا ہوا، اگلے دن تمام نیوز پیپرز وہ یعنی اس وقت جو برٹش جتنی بھی نیوز پیپرز تھیں، حتیٰ کہ بی بی سی نے کوریج دے دی اسے۔ اچھا اس کوریج کی وجہ سے اب وہ جو سیٹنک ورسز جسے پہلے چند لوگ جانتے تھے، چند سو لوگ جانتے تھے، اب وہ پورے برطانیہ اور برطانیہ کے ذریعے پوری دنیا میں مشہور و معروف ہو گیا، اس کی کتاب بیسٹ سیلر کتاب بن گئی۔ اب دیکھیے کہ ہماری نادانی تھی، ہم نے پروٹیسٹ کا ایک ایسا طریقہ اختیار کیا کہ جس کی وجہ سے ہم نے اسے وہ آکسیجن دے دیا جو وہ چاہتے تھے، وہ جس مارکیٹنگ اور جس ایڈورٹائزمنٹ، جس پبلسٹی کے وہ خواہش مند تھے، ہم نے انہیں وہ پبلسٹی دے دی۔ اسی طرح ڈنمارک میں جیلنڈن پوسٹن ہے، یا چارلی ایبڈو فرانس کا ہے۔ اب یہ اخبارات جو ہیں یہ بالکل چند سو کی تعداد میں پرنٹ ہوتی ہیں۔ اچھا ان کو پڑھنے والے بھی کوئی باشعور لوگ نہیں ہوتے زیادہ، یہ چونکہ سیٹائر وغیرہ ہے تو بہت کم پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ان کو خریدتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اور ان کی باتیں کوئی مستند نہیں ہوتی۔ اچھا اس پر ہم نے جب رسپانس بڑے جذباتی طریقے سے دیا، اس سے یہ ہوا کہ بعض لوگوں نے جو رسپانس اس طرح دیا، وہ پوری دنیا میں وہ اخبارات مشہور ہو گئیں۔ جیلنڈن پوسٹن، چارلی ایبڈو کی جو ایک پرنٹ میں ایک ان کی اشاعت میں پرنٹ ہوتی تھی ایک مثلا تصویر، وہیں اب کئی ہزار تعداد میں مختلف دنیا کے اندر نیوز پیپرز نے شائع کر دی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے مسلمان ہمیں اپنا جو ایک میتھڈالوجی ہے اسے دوبارہ ریویو کرنا چاہیے، اور ہمیں وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے رسپانس کا جو مؤثر ہو۔ ہمارا مقصود کیا ہے؟ مقصود ہے کہ وہ ایسی ناپاک کوششیں جو ہیں وہ ختم ہوں، اور ہمارا مقصود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عظمت ہے، آپ کی رفعت ہے، آپ کی شان مبارک ہے، اور آپ کی اصل شخصیت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ایک مرسیفل all the worlds تھے، ہمیں اس کو متعارف کرانا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم کتابیں لکھیں، ہمیں چاہیے ہم سیمینارز کریں، ہم ورک شاپس کریں، اور ہم اس انداز سے تشہیر کریں، اور یہی سب سے بیسٹ رسپانس ہے۔ ہم نے آئرلینڈ میں یہی کیا الحمدللہ۔ ہم نے آئرلینڈ میں چونکہ اس انداز سے رسپانس دیا، 2006 میں جیلنڈن پوسٹن کا معاملہ تھا، اور 2006 میں ہی میں نے وہاں پیس کانفرنس کا جو ہے آرگنائز کیا، اور پیس کانفرنس میں تمام مذاہب کے لیڈرز کو بلایا، اور ہم سب نے ایک ہی پلیٹ فارم پہ یہ بات کی کہ ہماری جو شخصیات ہیں، ہمارے جو ریلیجس سمبلز ہیں، کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ ان کے خلاف بات کریں۔ کیوں؟ اس سے معاشرے کے اندر نفرت پھیلتی ہے، معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے خلاف تعصب پھیلتا ہے، اور ہمیں ایک پیسفل سوسائٹی چاہیے۔ تو جب آپ اس انداز سے رسپانس کریں گے تو اس کا پھر آپ کو رسپانس کا جو مقصود آپ کا اصل ہے وہ حاصل ہوگا۔ بلال بھائی، اگر مقصود ہے اطمینان نفس، اگر مقصود ہے کہ صرف آپ نے اپنی انا کی جو ایک تسکین کرنی ہے، تو پھر آپ جس طرح پاکستان میں لوگ کرتے ہیں، ٹائر جلا دیتے ہیں، ایک دکانیں جو ہیں جلا دیتے ہیں، گاڑیاں جلا دیتے ہیں، لوگوں کو اب بیچارے ایمبولینس میں لوگ ہیں انہیں گزرنے نہیں دیتے، اور یہ سب کرتے ہیں سو کالڈ، یعنی کہتے ہیں جی ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں یہ کام کر رہے ہیں، حضور کے عشق میں کام کر رہے ہیں۔ تو وہ کون سے یہ کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کرنے والے ہیں؟ یہ تو وہ کام ہے جسے یعنی ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا اگر مطالعہ کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ان چیزوں کا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دور دور تک نہیں۔ سر آپ کی بات ٹھیک ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حیات تھے ان کے زمانے میں کسی نے گستاخی کی
تو بادشاہ وقت نے ان سے پوچھا کہ بیرون ملک سے وفد آئے ہیں تو ہم ان کے سامنے کسی کو سر عام پھانسی نہیں دے سکتے، لہذا گستاخی کی ہے اس نے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو حضرت امام مالک نے یہ کہا تھا کہ یا تو گستاخ زندہ رہ جائے تو یا پھر ہم زندہ رہ لیں، اگر ہم رہیں گے تو وہ نہیں رہ سکتا۔ سر اس کے بارے میں اب یہ دیکھیں، آپ نے کہہ دیا کہ یورپ والے جو وہ سارے یہ معاملہ نہیں کرتے، چند ایک لوگ ہیں وہ نیم پاگل بھی ہو سکتے ہیں، ایکسٹریمزم پہ بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب جو مسلمان ہیں ان کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے، میں عرض کر دوں کہ ہر قوم کے اندر ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو انتہا پسند ہوتا ہے۔ آپ مسلمانوں میں دیکھ لیں، ہمارے اندر بھی بعض لوگ ایسے ملیں گے، یہ جو حملے ہوتے ہیں بچوں پر ہوئے، یہ جو یعنی لوگوں پر جو انوسنٹ لوگ ہیں انہیں مارا گیا جہاد کے نام پر، بم بلاسٹ کیے گئے وغیرہ، یہ بھی وہ طبقہ جو مسلمانوں میں ہے، ایک چھوٹا سا مائنورٹی ہے۔ اسی طرح کرسچنز میں، اسی طرح جوز میں، اور اسی طرح ایتھیسٹ میں، ہر قوم میں ایسا انتہا پسند طبقہ ضرور ہے، مگر وہ ہمیشہ مائنورٹی میں ہوتا ہے۔ میجورٹی جو ہے، جو لوگ زیادہ تعداد میں ہیں، وہ پیسفل لوگ ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم پیسفل لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات، اچھے روابط قائم رکھیں۔ اچھا، جہاں تک امام مالک کی مثال آپ نے دی، میرا سوال یہ ہے، جو امام مالک کی بات کرتے ہیں، کیا وہ مالکی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے، بات یہ ہے کہ آپ حنفی ہیں، آپ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، تو آپ احناف کے اسکول آف تھاٹ کو فالو کریں۔ پہلی بات تو یہ، احناف کے اسکول آف تھاٹ میں کیا اس کی سزا ہے؟ احناف کے اسکول آف تھاٹ میں تو ڈیفرینشیٹ کیا گیا ہے کہ جو گستاخی کرنے والا ہے، وہ گستاخی، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، پھر مزید جا کے کہ اس شخص کو توبہ کی اجازت دی جاتی ہے، رجوع کی اجازت دی جاتی ہے۔ یہ جو واجب القتل والا معاملہ ہے کہ جی گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، یہ تو نعرہ ہماری فقہ کی کتب کا ہے ہی نہیں، یہ تو حدیث پاک کا نعرہ ہے ہی نہیں۔ ہمارے ہاں فقہاء تو کہتے ہیں کہ اس پر پہلے انسان کو رجوع کا موقع ملے گا، اور بڑی ہی یعنی ایک بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر ڈسکشن ہوتی ہے، اور بعض تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ایک شخص جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عظمت کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا منکر ہے، جو قرآن کو ہی نہیں مانتا، آپ اس پر کیسے اطلاق کر سکتے ہیں ایسے قوانین کا؟ تو ہمیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ چند ایک امام مالک کے ایک واقعہ کا بیان کر لیں، اور وہ بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ، ہمیں ہر واقعے کو، ہر جو بھی اسکرپچر جب ہوتا ہے نا، جب آپ اسکرپچر کو اسٹڈی کرتے ہیں، بے شک وہ قرآن پاک ہو، حدیث پاک ہو، یا فقہ کا کوئی بھی ٹیکسٹ ہو، تو آپ ہمیشہ اس کو کنٹیکسٹولائز کرتے ہیں، آپ اس کے سیاق و سباق دیکھتے ہیں۔ پھر جب کوئی حکم ہوتا ہے تو حکم ہر زمانے میں، حکم احکام جو ہے وہ بدلتے رہتے ہیں، چونکہ تغیرات آتے ہیں زمانے کے اندر، تبدیلیاں آتی ہیں، لوگوں کا ایک جو عرف ہے وہ بدل جاتے ہیں، تو اسی طرح پھر جو احکامات ہیں ان کا جو اطلاق ہے اس میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے۔ سر یہ فرانس والا معاملہ دیکھیں، جی جی، اب ایک بندہ ہے، فار ایگزامپل، اب میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ مائنورٹی ہوتی ہے، میجورٹی نہیں ہوتی۔ اب فرانس میں کیا ہوا؟ فرانس میں ایک بندہ پاگل تھا جس میں یہ پلان کیا کہ خاکے بنانا ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ اب پاکستان تو نہیں ہے، وہ تو یورپ ہے نا، وہاں ہر چیز ایک رول اور قانون کے تحت ہوتی ہے۔ ایک بندے نے اخبار میں اشتہار دے دیا، سوشل میڈیا پہ دے دیا کہ میں نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنانا چاہتا ہوں۔ کون کون ہے جو کمپٹیشن میں حصہ لیتا ہے؟ بڑے بڑے جو وہ لوگ ہوتے ہیں جو خاکے بنانے والے، وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ سارے خاکے بنتے ہیں، پھر اس کی ایگزیبیشن ہوتی ہے، پھر لوگوں کو انویٹیشن دیا جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے یہ ساری پرمیشن تو گورنمنٹ سے لی جاتی ہے، گورنمنٹ پرمیشن بھی دے دیتی ہے۔ تو سر یہ اگر فرض کریں، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ مائنورٹی ہے، چند ایک لوگ ہیں، لیکن حکومتوں کو تو اس معاملے میں انوالو نہیں ہونا چاہیے نا، ان کو تو کم از کم روکنا چاہیے۔ فرانس نے دیکھو کیا کیا ہے۔ دیکھیے، میں عرض کرتا ہوں، وہاں کی جو سوسائٹیز ہیں ان کے اندر ریلیجس فریڈم کے علاوہ فریڈم آف ایکسپریشن، اظہار خیال کی جو آزادی ہے، بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، مگر اس کے باوجود وہاں ایسے قوانین ہیں کہ جو تعصب کو روکنے کے لیے امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں۔ اب ہر شخص، مثال کے طور پہ فرانس کی مثال لے لیں، وہاں آپ ہولوکاسٹ کو ڈینائی نہیں کر سکتے، ہولوکاسٹ کا ڈینائل جو ہے یہ انلیگل ہے۔ اسی طرح آپ یہودی قوم کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتے، کوئی ایسی بات جس سے تفرقہ وغیرہ پھیلے، تعصب پھیلے، انتہا پسندی پھیلے، کیوں؟ چونکہ وہ انلیگل ہے۔ میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم مسلمان 40 ملین مسلمان ہیں یورپ کے اندر، یہ ہماری خامی ہے، کمزوری ہے کہ ہم لابی نہیں کر سکے،
ہم وہاں کی سوسائٹی میں ہماری اتنی ہم لابی نہیں کر سکے ایک ایسے قانون کے لیے، ایک ایسے ایک قانون کے لیے جو کہ یہ بھی منع کر دے، جو اس کو ایلیگل بنا دے کہ لوگ اسی طرح جو اسلامک سمبلز ہیں ان کی توہین کریں. جس طرح اب دیکھیں جو اینٹی سیمیٹزم لاز ہیں یا ہولوکاسٹ ڈینائل لیجسلیشن ہے، یہ تمام لاز یہ جو افیکٹڈ کمیونٹیز ہیں ان کی محنت، ان کی مشقت، ان کی لابینگ کے ذریعے یہ مارز وجود میں آئے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم مسلمان کیا کرتے ہیں، ہم لوگ نعرے بڑے لگاتے ہیں، نعرے بڑے جذبات سے لگائیں گے، مگر جو پریکٹیکل کام ہے جن کی وجہ سے معاشرے میں تبدیلی آتی ہے ہم وہ نہیں کرتے. اب پاکستان کے حکمران ہیں جنہوں نے UN کے فلور پہ اس مسئلے کو اٹھایا، اس سے پہلے کسی نے اٹھایا بھی نہیں تھا، عمران خان، انہوں نے بڑے احسن انداز میں اس کو اٹھایا. اچھا ضرورت اس امر کیا اب مزید اس کو جو پریکٹیکلی جو ہے، ایک تو ہیڈ آف دا اسٹیٹس ہیں جو مسلم ہیں، 56 ہمارے کنٹریز ہیں، OIC کے ممبرز ہیں، آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن، ان کے تمام ممبران کو چاہیے کہ وہ UN کے فلور پر اس مسئلے کو اٹھائیں، وہ جائیں، وہ ڈی ہیگ میں اس مسئلے کو اٹھائیں، وہ برسلز کے پارلیمنٹ میں اس مسئلے کو اٹھائیں. ہمارے جو مسلمان وہاں آباد ہیں، ہمارے جتنے MPAs ہیں، جتنے MNAs ہیں، انہیں چاہیے اس مسئلے کو اٹھائیں. اور یہ نہ کہیں کہ ہم مسلمانوں کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، بلکہ کہیں کہ ہم کسی بھی ریلیجس سمبل، وہ بے شک کرسچنس کیتھولکس کا کراس ہی کیوں نہ ہو، وہ کسی ہندو سمبل ہی کیوں نہ ہو، جوڈائزم کا کوئی سمبل ہی کیوں نہ ہو، اسلام کا کوئی سمبل ہی کیوں نہ ہو، کسی بھی ریلیجس سمبل اور آئیڈینٹی کے خلاف اس طرح نفرت پھیلانا، تعصب پھیلانا یہ انلیگل ہونا چاہیے. کیوں؟ چونکہ معاشرہ جا رہا ہے اس طرف کہ ہمیں اب سمجھ میں آ گئی ہے کہ ہمیں کو ایگزسٹ کرنا ہے. پلورلزم کیا ہوتا ہے ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے کہ ہم ایک ایسی سوسائٹی میں ہم رہ سکتے ہیں، اور وہاں رہ رہے ہیں لوگ جہاں لوگوں کے مختلف مکاتب فکر ہیں، اسکول آف تھاٹس ہیں، ویوز ہیں، ریلیجنز ہیں، ریسز ہیں، نیشنالٹیز ہیں. لیجسلیشن کے لیے میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کو مزید افیکٹولی کردار ادا کرنا چاہیے اور محنت کرنی چاہیے. کیسے؟ میں نے عرض کر دیا، وہاں کے MPAs جتنے ہیں، وہاں کے MNAs جتنے ہیں مسلمان، ہمیں وہاں کے ڈیموکریٹک پروسیس میں حصہ لینا چاہیے. وہاں کی سوسائٹی تو ایسی ہے کہ وہاں پریزیڈنٹ بننے کے لیے آپ کو کسی خاص خاندان سے تعلق رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی کی اولاد ہونا، کسی خاص کے جانشین ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں آپ ٹیکسی ڈرائیور بھی ہوں، آپ کا بیٹا میئر بن سکتا ہے. وہاں آپ بس ڈرائیور ہی کیوں نہ ہو، آپ کی اولاد کل کو وزیر اعظم بن سکتی ہے، کل کو صدر بن سکتی ہے اس ملک کا. تو وہاں یہ تمام ہمارے پاس آپشنز، فیسیلیٹیز موجود ہیں. بات صرف یہ ہے کہ ہمیں اپنی جو میتھڈالوجی ہے اسے ریویو کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں اصلاح کی ضرورت ہے. اچھا سر، یہ بتائیے کہ اگر یہ کیس عالمی عدالت میں چلا جائے، جیسا کہ پچھلے دنوں یہ بات چل رہی تھی، مولانا طاہر القادری صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ میں پوری تیاری سے بیٹھا ہوں، پاکستان عالمی عدالت میں یہ کیس لے کے جائے، میں ایز اے وکیل یہ کیس لڑوں گا اور انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے یہ جو گستاخیوں والا معاملہ یہ ختم ہو جائے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں اس طریقے سے ہو جائے گا یہ ختم؟ دیکھیے، میں کسی شخص کے بارے میں تو بات نہیں کرنا چاہوں گا کہ کوئی شخص اگر چلا جائے. بات یہ ہے کہ اگر ایسا کیس لڑا جاتا ہے تو ظاہر ہے کوئی ایک شخص کی بات نہیں ہے، وہاں پوری ٹیم ہوتی ہے لیگل ایکسپرٹس کی، مختلف تھیولوجینس کی، جو اس میں اپنی رائے دیتے ہیں اور پھر کیس لڑا جاتا ہے اور کافی ٹائم لگتا ہے. وی نیڈ مسلم law experts that are based in Europe that understand what religious freedom is, but also understand how important freedom of expression is in that society. وہ لوگ جب اس میں انوالو ہوں گے. اب پاکستان سے کوئی شخص کہے کہ جی میں یہ لڑوں گا کیس، تو وہاں کے جو معاملات ہیں، وہاں جس انداز میں کیس کو لڑنا چاہیے، کون کس پوائنٹس پر، فریڈم آف ایکسپریشن کے دوسری طرف لا آف ڈیفیمیشن ہے مثال کے طور پہ، دوسری طرف جو ہماری اینٹی ہیٹ کرائم لیجسلیشن ہے وہ کس طرح افیکٹو ہے اس کے خلاف. یہ تمام چیزیں وہی شخص کر سکتے ہیں اور وہی لوگ کر سکتے ہیں جو وہاں بیسڈ ہیں اور جو وہاں آلریڈی لا پریکٹس کر چکے ہیں. اچھا سر، یورپ میں بڑی تیزی کے ساتھ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں آئے روز، ماشاءاللہ. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اعزاز دیا کہ آپ کے سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ میں تو ڈیلی دیکھتا ہوں، ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی غیر مسلم آتا ہے، کوئی بہن ہوتی ہے، کوئی بھائی ہوتا ہے، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں. الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے. اس میں پوچھنا یہ تھا کہ اس میں علماء کا رول زیادہ ہے یا کہ ان لوگوں کی ریسرچ ہے قرآن کے متعلق جس کی وجہ سے وہ اسلام کی طرف آ رہے ہیں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک دور تھا کہ جس دور میں لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے تھے مسلمانوں کی وجہ سے، مسلمانوں کے کردار سے متاثر ہو کر. اسلام کی تعلیمات سے وہ ابھی آگاہ نہیں ہوتے تھے.
آج کا دور مختلف ہے. آج کا دور بدقسمتی سے میں کہوں گا کہ یہ ہے کہ ہمارا کردار ایز اے مسلم من حیث القوم ایسا ہے کہ شاید ہمارے کردار کی وجہ سے لوگ اسلام سے دور چلے جاتے ہیں، مگر وہ لوگ جو اسلام کو پڑھتے ہیں، اسلامی تعلیمات کو، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لیا وغیرہ، تو وہ لوگ ہیں جو اسلامی تعلیمات سے حقائق سے وہ امپریس ہوتے ہیں اور پھر جا کے وہ اسلام کو قبول کرتے ہیں. علماء کی جہاں تک بات ہے، دیکھیے آج بھی پاکستان سے جو علماء وہاں گئے تھے، یو کے میں چلے جائیں، فرانس میں چلے جائیں، ہالینڈ میں چلے جائیں، آج بھی وہ جو جمعے کا خطاب ہے اردو زبان میں کرتے ہیں یا پنجابی میں کرتے ہیں. تو ان سے کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ ان کی وجہ سے لوگ اسلام میں داخل ہوں گے؟ بہت کم ایسے علماء ہوتے ہیں جو وہاں جا کے باقاعدہ وہاں کی زبان پر عبور بھی حاصل کریں، اور میں سمجھتا ہوں وہ صحیح معنی میں اسکالرز ہوتے ہیں، صحیح معنی میں دین اسلام کے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یعنی انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، کہ جو وہاں جا کر وہاں کی زبان سیکھیں اور اس کے بعد پھر اسی زبان کے اندر لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کریں. تو میں سمجھتا ہوں جتنے لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں وہ دراصل اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کی وجہ سے ہوتے ہیں. اب ایکسیپشنز ہوتی ہیں. اب مثال کے طور پہ میں اپنی بات کرتا ہوں. کئی لوگ مجھے ملتے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ نہیں پڑھا ہوتا، مگر مجھے کہیں نہ کہیں سنا ہوتا ہے، کہیں نیوز پہ، کہیں ٹیلی ویژن پہ مجھے دیکھا ہوتا ہے، کہیں میری کوئی گفتگو سنی ہوتی ہے یا پرنٹ میڈیا میں میری کوئی خبر پڑھی ہوتی ہے میرے بارے میں، میری کوئی سٹیٹمنٹ پڑھی ہوتی ہے. وہ پھر رابطہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ آپ نے جو بات کی ہم نے کبھی سنی نہیں تھی پہلے، مسلمانوں کے بارے میں اسلام کے حوالے سے یہ جو آپ امیج پیش کر رہے ہیں پیسفل. اب میں مثال دیتا ہوں کہ ہم نے 2015 میں اسلامک سینٹر اپنے میں وہاں افطار آرگنائز کیا، اور اس افطار کے اندر ہم نے کمیونٹی افطار میں ہم نے جیوش ہولوکاسٹ سروائیور یعنی ایک یہودی ہولوکاسٹ سروائیور کو ہم نے دعوت دی. 80 سال اس شخص کی عمر تھی. وہ جب مسجد میں آئے پہلی دفعہ ان کا ایکسپیرینس تھا، چونکہ اتنا بڑا ایک یوں سمجھ لے ایک نیوز تھی کہ وہاں کے جو میڈیا ہے وہ سب آ گئے. انہوں نے اگلے دن ٹیلی ویژن پہ پراپر طریقے سے اس کو پبلش کیا اور اس کو دکھایا کہ ایک ہولوکاسٹ سروائیور، باقاعدہ ڈاکومنٹری بنی ہے اس پر کہ ایک ہولوکاسٹ سروائیور ایک اسلامک سینٹر میں گئے ہیں. بعد میں میری ان سے دوستی جو تومی رائخن تھا ان کا نام ہے، ان سے ہوئی. اس دوستی کی وجہ سے میں نے انہیں بتایا کہ جس طرح آپ پر ظلم ہوا 70-80 سال پہلے، اسی طرح مسلمانوں پر ظلم آج بھی ہو رہا ہے، اور وہ 95 کے اندر بوسنیا میں ہوا. 10,000 سے 15,000 تک لوگوں کو شہید کیا گیا. جب انہیں یہ بات پتہ چلی کہ یورپ کے اندر 1995 میں یہ واقعہ ہوا سریبرینیتسا میں، تو وہ گئے بوسنیا، اور وہاں انہوں نے ایز اے رسپیکٹ وہاں گئے اور تمام جو ہے جتنے بھی وہاں میموریلز تھے ان کو دیکھا. اچھا، ان کے اس وزٹ پر وہ ڈاکومنٹری RTE آئرش ٹیلی ویژن اسٹیٹ ٹیلی ویژن والے وہ ساتھ گئے تھے. ایک ڈاکومنٹری بن گئی باقاعدہ کہ جس میں وہ شخص مسجد میں بھی آئے ہیں، بوسنیا بھی گئے ہیں، اس کے بعد وہ ادھر پولینڈ وغیرہ بھی گئے ہیں. اس ڈاکومنٹری کو جب آن ایئر کیا گیا، دکھایا گیا کہ ایک مسلم اسکالر کی ایک دوستی ہولوکاسٹ سروائیور کے ساتھ ہوئی ہے، اور ہولوکاسٹ سروائیور بوسنیا گئے ہیں اور پھر جا کر کہتے ہیں کہ یہ ظلم جو ہے انسانیت کے خلاف 80 سال پہلے یہودیوں کے خلاف ہوا تھا، یہ مسلمانوں کے خلاف 95 میں ہوا تھا، یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جو انتہا پسندی ہے، جو نفرت ہے، تعصب ہے، اس کے خلاف ہمیں یونائٹڈ ہونا چاہیے. اب جب یہ ڈاکومنٹری آن ایئر ہوئی، بلال بھائی، ہمارے اسلامک سینٹر میں ان دنوں 200 سے 300 کے قریب جو ترجمے تھے قرآن پاک کے نسخے موجود تھے. اس ڈاکومنٹری کے ایئر ہونے کے بعد اگلے دن ہمیں کوئی 200-300 سے بھی زائد کالز آئیں، لوگوں نے کانٹیکٹ کیا، ای میلز کی کہ ہمیں اس قرآن مجید کے ترجمہ چاہیے انگلش میں. ہمارے پاس جتنے ترجمے تھے وہ ایک دن میں 200-300 تمام کے تمام ہم نے پوسٹ کر دیے. اب ہمارے پاس ڈیمانڈ اتنی زیادہ تھی، کوئی 400-500 کی ڈیمانڈ تھی، اور ہمارے پاس تھوڑے تھے نسخے، تو ہم نے پھر سعودی ایمبیسی سے رابطہ کیا وہاں، اور انہوں نے پھر آرگنائز کر کے سعودی عربیہ سے ہمیں قرآن پاک کے ترجمے انگلش میں لا کر دیے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے وہ ایک عمل تھا مسجد کے اندر ایک ہولوکاسٹ سروائیور کو افطاری پر دعوت دینا، مگر اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ 400-500 افراد قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے کے لیے اتنے انٹرسٹڈ ہوئے کہ انہوں نے ہم سے رابطہ کیا، اور ان میں سے کئی لوگ جو ہیں یعنی ڈوزنز میں الحمدللہ پھر اسلام میں داخل ہوئے، الحمدللہ مسلمان ہوئے. اچھا سر، ہم بریک لیتے ہیں، اس سے پہلے آخری سوال ہے کہ آپ کی کونسل کیا کام کرتی ہے یورپ میں؟ دیکھیے، آئرش مسلم پیس اینڈ انٹیگریشن کونسل
کنٹری وائڈ جو ہے تمام اسلامک سینٹرز کے ساتھ رابطے میں ہے، ان کو انسٹرکشنز دیتی ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے. باقی وہاں کی جو کمپنیز ہیں جن کے مسلم امپلائیز ہیں، جب مسلم امپلائیز کام کرتے ہیں تو رمضان المبارک میں ان کو کس طرح جو ہے اکوموڈیٹ کیا جائے ہم انہیں بتاتے ہیں. وہاں فوڈ سرٹیفیکیشن، حلال فوڈ سرٹیفیکیشن میں بھی ہم انگیجڈ ہیں. یورپین لیول پر خاص کر کے ہمارے کچھ پروجیکٹس چل رہے ہیں اسلاموفوبیا کے خلاف. اس وقت چونکہ یورپ کے اندر اسلاموفوبیا پر بہت سی ریسرچ ہوئی ہے، اسٹڈیز ہوئی ہیں کہ جن اسٹڈیز نے شاک ویوز بھیجے ہیں یورپین پارلیمنٹ میں کہ اتنا تعصب مسلمانوں کے خلاف ہے یورپ کے اندر. تو ان اسٹڈیز کے نتیجے میں الحمدللہ آئرش مسلم پیس اینڈ انٹیگریشن کونسل کو بھی اس کنسلٹیشن پروسیس میں شامل کیا کہ اب ہم مختلف پروجیکٹس چلا رہے ہیں. مثلا اس میں اسلاموفوبیا کے خلاف جو سکولز کے اندر یورپین سوسائٹی میں ہم چاہتے ہیں کہ پرائمری اسکول سے ہی بچوں کو مسلمانوں کے بارے میں بتایا جائے، دوسرے مذاہب کے بارے میں بتایا جائے، تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ کے حوالے سے ایکسیپٹنس، ٹالرنس وغیرہ پیدا ہو. اسی طرح وہاں جو لا انفورسمنٹ ہے، لا انفورسمنٹ انسٹیٹیوشنلائز ریسزم میں مبتلا ہوتی ہے. چونکہ وہ لوگ ایک اتھارٹی والے ہوتے ہیں، اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ پھر جب ریسزم وہاں سے ہوتی ہے مسلمانوں کے خلاف یا کسی بھی قوم کے خلاف، تو وہ ایک انسٹیٹیوشنلائز فارم رکھ لیتی ہے. تو اس کے خلاف ہم نے یہ کیا کہ ٹریننگ ورک شاپس کرتے ہیں پولیس کے ساتھ کہ پولیس کو بتایا جائے کہ دیکھیں مسلمان جو ہے یہ لوگ ہیں. چونکہ وہاں کے لوگوں کو اکثر مسلمانوں کے بارے میں یا تو جو میڈیا بتاتی رہی ہے پچھلے چند سال نیگیٹو باتیں آتی رہی ہیں، آپ کے ایکسٹریمزم اور ٹیررزم وغیرہ سے تمام چیزیں وہی خبریں بنتی گئی ہیں زینت اخبارات کی بدقسمتی سے. اور جو وہاں لوگ تھے جو رہتے ہیں مسلمان، اکثر مسلمان آئسولیٹ ہو کر رہتے ہیں. انٹیگریشن والی بات نہیں ہے، وہ آئسولیٹ ہو کر اپنے ہی لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جو ایک نیچرل سی بات ہے. مگر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب آپ آئسولیٹ ہو کر کہیں بھی رہیں تو اس سے لوگوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، اس سے لوگ ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ جو ایک ڈر ہے، خوف ہے، وہ نفرت میں بدل جاتا ہے. تو ہم اس کے خلاف بھی کام کر رہے ہیں کہ ہم وہاں کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، مثلا جو پولیس آفیسرز ہیں، انہیں ٹرین کرتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، مسلمان کیا ہے، مسلمانوں کی کلچرل اویئرنیس بتاتے ہیں کہ اگر آپ کسی مسلمان خاتون سے بات کر رہے ہیں تو کون سی چیزیں اپروپریٹ ہیں، کون سی چیزیں اپروپریٹ نہیں ہے کلچرلی. اگر آپ کسی مسلمان کے گھر میں داخل ہوئے ہیں تو یہ جو یعنی ہینڈ شیک کرنا مثال کے طور پہ ہمارے یہاں خواتین نہیں کرتی، تو اس کو آپ اس نگاہ سے مت دیکھیں کہ یہ آپ کی ڈس رسپیکٹ ہو رہی ہے. چونکہ اکثر لوگ نان مسلمز وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی میرے ساتھ گریٹنگز ہینڈ شیک نہیں کرتا، اب یہ ظاہر ہے کرونا کا دور ہے، اب تو کوئی بھی نہیں کر رہا، اور اب تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ماحول بنا دیا کہ اب ہم سب اپنا سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں یا وہ باکس کرتے ہیں، کونیاں وغیرہ لگاتے ہیں ساتھ. مگر ایک ماحول ہے کہ جس کے اندر ہم لوگوں کو بتا رہے تھے کہ وہاں اگر کوئی خاتون ہاتھ نہیں ملاتی اور وہ جھک جاتی ہیں تھوڑا سا یا آپ کو اسمائل دیتی ہیں، تو یہی گریٹنگ کا سب سے اعلیٰ طریقہ ہے ہمارے ہاں. تو یہ جو کلچرل اویئرنیس ہے، اس طرح کے پروجیکٹس اور اس طرح کی ورک شاپس بھی کر رہے ہیں. یہ جو ایکسٹریمزم ہے اس کے خلاف خاص کر کے انٹرفیتھ ہمارے کچھ انگیجمنٹس ہیں، ایکٹیویٹیز ہیں جو یورپ کے اندر یورپین مسلم علماء ایک کونسل ہے، اس کا ممبر ہوں. یورپین مسلم جیوش لیڈرشپ نیٹ ورک ہے. یعنی آپ اندازہ کریں، لوگوں کو اندازہ نہیں کہ جو یہودی ہیں، جو مسلمان ہیں ہم لوگ الحمدللہ، ہمارے آپس میں کئی چیزیں چیلنجز وہ ایک جیسی ہیں. مثلا ہمارے یہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے، ختنے کیے جاتے ہیں، ان کے ہاں بھی کیے جاتے ہیں سرکمسیژن. یورپ کے اندر ایک ایسی تحریک اٹھی ہے کہ جو یہ کہتی ہے کہ بچوں کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے، اور بچوں کو آپ کو ایز اے والدین اختیار نہیں ہے کہ آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ کے بچوں کے ساتھ یہ ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں بچے جب خود بڑے ہو جائیں گے اور خود اس قابل ہوں کہ وہ سمجھ سکیں کہ میرے لیے فائدہ مند کیا چیز ہے، نقصان دہ کیا چیز ہے، تو پیرنٹس نہیں بلکہ بچے کے کانسینٹ کے ساتھ یہ کام ہونا چاہیے. اب صاف ظاہر ہے بچے کی عمر اس وقت تک پہنچے، اس وقت تک 13-14 سال کی عمر تک آلریڈی یہ کام سرکمسیژن انتہائی ڈیفیکلٹ، بلکہ اس کے جو ایک بینیفٹس ہوتے ہیں میڈیکلی پروون بھی ہیں، وہ بھی اس وقت تک وہ پھر نہیں رہتے. تو یہودی جو ہیں، جیوش جو ہیں، اور ریبائز اور مسلم اسکالرز، ہم مل کر ہم لوگوں نے یورپین پارلیمنٹ میں مختلف فورمز پہ یہ آواز اٹھائی ہے. ہمارے لیے حلال اور ان کے لیے کوشر
جسے کوشر کہتے ہیں، یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم حلال کھائیں۔ تو یہ یورپ کے اندر بھی اینیمل ویلفیئر رائٹ کے نام پر نئی نئی تحریکیں اٹھی ہیں کہ جو کہتی ہیں کہ اینیملز کو ذبح کرنے سے پہلے سٹن کیا جائے، انہیں بے ہوش وغیرہ کیا جائے، جو بعض ہمارے مسلمان اور ان کے ہاں تو جو جیوز ہیں وہ بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتے سٹننگ کو۔ تو ہم لوگ مل کر جو ہے ہم لوگوں نے ایک جمع مل کر اجتماعی طور پہ اپنی آواز اٹھائی ہے یورپین پارلیمنٹ میں اور یورپین فورمز پہ۔ آئی تھنک اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں پاکستان میں لوگوں کو اس کی خبر نہیں ہے کہ وہاں کرسچن، جیوز اور مسلمس جو ایبراہیمک فیتھ والے ہیں، ہمارے اندر اتنی کامنالٹیز ہیں اور ہم لوگ وہاں مل کے کام کرتے ہیں، وہاں فضا نفرت والی نہیں ہے۔ اب بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے اندر ہم ابراہیمک فیتھ کے درمیان یونٹی کی بات کیا کریں، یہاں جو ایک مسلک کے لوگ ہیں ان کے آپس میں اتحاد نہیں ہوتا، یعنی بین المسالک اتحاد اور بین المذاہب اتحاد تو دور کی بات ہے۔ فرانس نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں گستاخی کی، پاکستان میں احتجاج کیا گیا اور حکومت پہ اس بات پر زور دیا گیا کہ آپ فرانس کے سفیر کو پاکستان سے نکال دیں۔ اب مذہبی جماعتیں جو تھیں وہ اس بات پہ متفق تھیں کہ اس کو نکال دیں، جبکہ حکومت جانتی ہے کہ وہ ٹال مٹول کیوں کرتے تھے، کچھ جو بھی معاملات تھے۔ اب یہ بتائیے کہ اگر پاکستان سے فرانس کا سفیر نکال دیا جاتا ہے، اس کا فائدہ کیا تھا اور نقصان کیا تھا؟ پہلی بات تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلیئر کر دینا چاہیے کہ جو واقعہ ہوا تھا فرانس کے اندر اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ فرانس کے اندر دراصل ایک ٹیچر جو ہے انہیں بے رحمی کے ساتھ قتل کیا گیا تھا، اور الزام یہ لگایا گیا تھا کہ اس ٹیچر نے کلاس کے اندر بچوں کو چارلی ایبڈو کا کوئی کارٹون دکھایا ریلیجس فریڈم اور فریڈم آف ایکسپریشن کی مثال دیتے ہوئے۔ اچھا، جس شخص نے قتل کیا بے رحمی کے ساتھ اس کو، وہ شخص 18-19 سال کا نوجوان تھا جو 100 کلومیٹر دور رہتا تھا۔ اچھا، اس کے قتل کے بعد وہ بے رحمانہ قتل جس انداز میں ہوا، اس نے پوری سوسائٹی میں فرانس کے اندر آلریڈی جہاں آئیسس نے، داعش نے حملے کر کے کئی 100 افراد کو اس سے پہلے وہاں مارا تھا، ایک دہشت پھیلائی ہوئی تھی۔ اس واقعے نے شاک ویوز بھیج دیے۔ فرانس کے جو پریزیڈنٹ ہے میکرون، انہوں نے جذبات میں آ کر ایک بہت غلط بیان دیا۔ وہ یہ بھول گئے کہ وہ فرانس کے صدر ہیں، مطلب یہ کہ وہ نہ صرف نان مسلمز کے بلکہ جیوز کے بھی، کرسچنز کے بھی، مسلمز کے بھی، سب کے صدر ہیں۔ فرانس کے اندر ملینز میں مسلمان رہتے ہیں، وہ یہ بھول گئے۔ تو انہوں نے ایک بہت بڑی غلطی کی اور ایک ایسا بیان دے دیا کہ فرانس ول اسٹینڈ بائی اٹس پرنسپل آف فریڈم آف ایکسپریشن، یہ بھولتے ہوئے کہ یہاں یہ بات کرنا مناسب نہیں تھا۔ ہوا یہ کہ اس بیان نے ہر ایک شخص کو جو مسلمان ہے اور جو غیرت مند مسلمان ہے اسے تکلیف دی اور اسے غصہ دلایا۔ میں نے خود ذاتی طور پہ آئرش مسلم پیس اینڈ انٹیگریشن کونسل کی چیئر پرسن کی حیثیت سے فرینچ پریزیڈنٹ کو خط لکھا جو ایمبیسی کے تھرو انہیں دیا، اور اس پر مجھے رسپانس بھی ملا۔ اچھا، اس خط کے بعد، اب میں یہ نہیں کہتا میرے خط کی وجہ سے، اللہ بہتر جانتا ہے، البتہ انہوں نے بعد میں اپنے موقف سے ہٹ گئے اور کہا کہ وہ بات ٹھیک نہیں تھی، اور وہ سمجھ گئے اس بات کو، وہ چونکہ جذبات میں آ کر انہوں نے دیا۔ اچھا، ہمارے ہاں پاکستان میں ایک تحریک چلی کہ ہم نے ان کو نکالنا ہے، فرینچ ایمبیسڈر کو۔ اب فرینچ ایمبیسڈر کو نکالنے کے کیا فوائد حاصل ہونے تھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کی بات ہے، رفعت کی بات ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس کی بات ہے، تو فرینچ پریزیڈنٹ کو نکالنے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، فرینچ ایمبیسڈر کو معذرت کے ساتھ یہاں سے نکالنے، بلکہ الٹا نقصان ہونا تھا ہمارے کوز کو۔ وہ کیسے؟ جس کو نہیں پتہ اس واقعے کا، اس شخص نے بھی اب دوبارہ یہ ایک تحریک اٹھنی تھی، موومنٹ پورے ویسٹ میں اٹھنی تھی گستاخوں کی، کہ دیکھو وہ لوگ تو ان کے ہاں ٹالرنس ہی نہیں ہے، انہیں تو اس بات کی سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے، بجائے اس کے کہ وہ ڈائلاگ کرے، بجائے اس کے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ یہ اسلام نہیں ہے، اسلام دراصل اس چیز کا نام ہے۔ اور فرینچ پریزیڈنٹ نے اپنی بات سے انحراف بھی کیا، انہوں نے کہا کہ یہ بات غلط ہے جو میں نے کہی۔ ویسے پاکستان میں اور پوری دنیا میں یہ بات جو مبصرین تھے، جو تجزیہ نگار تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو پوری دنیا میں ایک ویو چلی تھی نا کہ فرانس کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جائے، اس وجہ سے اس نے یعنی کہ یہ دیکھیں وجوہات جو بھی ہوں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو اکنامک بائیکاٹ ہے وہ سب سے زیادہ افیکٹو ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں فرینچ سفیر کو یہاں سے نکالتے ہیں، یہاں
40 ملین وہاں 4-5 ملین کے قریب مسلمان ہیں جو کہ جو فرینچ سٹیزنز ہیں. لوگ جب بوائیکاٹ کرتے ہیں وہ یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ بیسیکلی وہ لوگ بھی اس سے افیکٹڈ ہوتے ہیں. ہمارے مسلمان افیکٹڈ، ہماری مساجد افیکٹڈ ہوتی ہیں. فرانس میں 100 کے قریب مساجد ہیں، وہ افیکٹڈ ہوتی ہیں. وہ جو فیکٹریز ہیں ان میں گستاخ تھوڑے کام کر رہے ہوتے ہیں. میجورٹی آر پیسفل پیپل. ان فیکٹریز میں مسلمان بھی تو کام کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ صرف نقصان پہنچا رہے ہیں کفار کا، تو ایسا نہیں ہے. آپ ایک ایسی قوم کو نقصان پہنچا رہے ہیں جس میں مسلمان بھی شامل اور وہ بھی افیکٹڈ ہوتے ہیں. لوگ یہ بھول جاتے ہیں. پاکستان کے اندر خود پاکستانی نژاد فرینچ لوگ کتنے رہتے ہیں؟ بہت سے لوگ جو 100,000s میں ہیں پاکستانیز، وہ وہاں رہتے ہیں اور وہ پراؤڈلی فرینچ ہیں. پراؤڈلی فرینچ کا مطلب یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کہ وہ گستاخ رسول ہیں. وہ ایک انڈیویجول کا واقعہ تھا. وہ جو یہ ایک انڈیویجول، ایک مائنورٹی کا واقعہ تھا. میجورٹی پیپل جو ہے وہ اس کے خلاف ہے. میجورٹی پیپل یورپ میں وہ نعوذ باللہ وہ گستاخی نہیں مانتے، وہ بلکہ اس کے خلاف ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ اس سے تو معاشرے کے اندر سوائے نفرت پھیلنے کا کچھ نہیں ہوتا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی افیکٹو کام کریں، جتنے پاکستانی بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں فرانس کے امبیسڈر کو نکال لیتے، آپ لوگوں نے ایک ایسی موومنٹ کیوں شروع نہیں کی کہ آپ لوگ چندہ جمع کرتے اور فرانس کے اندر ایڈورٹائزمنٹس کرتے، فرانس کے اندر آپ لوگ سیمینارز کرتے، ہو از محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بتاتے لوگوں کو کہ اصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کون ہے. آپ ان کی اصل شخصیت کو متعارف کرواتے. انہیں کہتے چندہ جمع کر کے وہاں مارکیٹنگ کیمپین چلائے. میں ایک بات کہوں گا کہ دیکھیے اس سوسائٹی کے اندر مرزائی جو ہیں، قادیانی جو ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بسس میں اپنے سلوگنز لگا دیتے ہیں، وہ ایڈورٹائز اس طرح کرتے ہیں. وہاں یہودی کیا کرتے ہیں؟ وہ ٹرین سٹیشنز میں اپنی مارکیٹنگ کرتے ہیں، پیسے لگاتے ہیں، اس سے لوگوں کا ایک مائنڈ بنتا ہے. ہم مسلمان کیا کرتے ہیں؟ بھائی فرانس کے سفیر کو نکال دو، اس سے ہمیں کیا فرق پڑے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ذکر مصطفیٰ پھیلے اور ذکر مصطفیٰ ہر جگہ ہر سو عام ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر، تو اس پر محنت کریں. اس پر محنت کرنے کی بجائے ہم لوگ جو ہے وہ جذباتی فیصلے کرتے ہیں. میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، سب سے زیادہ چیز جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ایک شخصیت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، جس کا اللہ رب العزت نے بھی آپ کے خصائص مبارکہ میں سے، آپ کے شمائل مبارکہ میں سے، جو فضائل مبارکہ میں سے سب سے اہم چیز جو تھی وہ تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق مبارک، اخلاق حسنہ. جہاں تک ایک حلیے کی بات ہے، مثلا حلیہ شریف، لباس کی بات ہے، وہ لباس وہی لباس جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنتے تھے. صاف ظاہر ہے عمر فاروق بھی وہی لباس پہنتے، حضرت ابوبکر صدیق بھی پہنتے، حضرت علی المرتضیٰ بھی پہنتے، مگر وہی لباس ابو جہل و ابو لہب بھی پہنتے، ابو سفیان، حضرت ابو سفیان، سب پہنتے، کفار پہنتے، مشرکین سب مکہ پہنتے، وہ لباس پہنتے. اب داڑھی شریف ہے، داڑھی مبارک تو ہم حضور علیہ السلام کی نسبت سے کہتے ہیں، مگر داڑھی ہو گئی، بیرڈ جو ہے، اس کی جو اہمیت اگر آپ دیکھیں، خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہر شخص کی داڑھی ہوا کرتی تھی. آج سے 100 سال پہلے تک آپ انگلینڈ میں جائیں، کنگ جیمز 100-150 سال پہلے تک ان کی بھی داڑیاں تھیں. وہ ایک عام تھا. یہ تو شیو کرنا، یہ تو ابھی 150 سال سے ایک روایت چلی آ رہی ہے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ لوگ جو کفار و مشرکین پہلے تھے بعد میں حلقہ بگوش اسلام ہوئے، وہ کون سی چیز تھی جو انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب لائی؟ قرآن فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ ترین مقام فائز فرمایا. قرآن فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ کی نرم دلی نہ ہوتی، آپ کا دل اتنا نرم نہ ہوتا اور آپ ان لوگوں سے سختی سے پیش آتے، تو یہ جو آپ کے لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ جو آپ کے ارد گرد گھوم رہے ہیں دیوانہ وار پروانے بن کر عاشق آپ کے، یہ پھر نہ ہوتے. مطلب بات کرنے کا یہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت بھی مؤثر کیوں تھی؟ سب سے پہلے آپ کے اخلاق حسنہ کی وجہ سے. آج کا مسلمان یہ بات کیوں بھول گیا ہے کہ اصل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے اسلام پھیلا تھا، اولیاء کرام کو دیکھیں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 60 لاکھ مسلمان کر گئے. داتا علی حجویری، ہندوؤں کا یہ ایک پورا معاشرہ تھا، آج مسلمانوں سے آباد ہے. ان لوگوں کی محنت اس میں شامل ہے. کون سی محنت تھی؟ ان لوگوں کا اخلاق. انہوں نے اپنا اخلاق دکھایا.
وہ اخلاق دراصل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ سے فیض حاصل کرتے ہوئے وہ اس پر عمل کرتے۔ آج کا مسلمان اپنے کردار میں جھانک کر دیکھے کہ ہم میں غیبت نہیں ہے، کہ ہم میں لالچ نہیں، کہ ہم میں چغلی نہیں ہے، کہ ہم ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے والے نہیں ہیں۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی خبر، اگر نیگیٹو نیوز آئے، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی آپ کو نیگیٹو بات کرتا ہے، کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹیوٹی پھیلاتا ہے، اگر کوئی فاسق و فاجر آتا ہے، آپ کو ایک شخص جو ہے ایسی بات کرتا ہے، فوراً اس پہ عمل مت کرو، فتبینوا، تحقیق کر لو پہلے۔ ہم الٹ کرتے ہیں، ہمارے یہاں ہمارا معاشرہ اس طرح کا کہ ہم جو کسی کی بات نیگیٹو ہو، کریکٹر اسیسینیشن ہو گئی، ہم اسی چیز کو اس سے خود بھی لطف اندوز ہوتے ہیں اور آگے پھر اسی وقت اسے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ اور ہمارا دین یہ کہتا ہے اگر کسی کی خوبی آپ کے پاس آ جائے تو حسن ظن رکھو، اس پر آپ کو یعنی تبینوں کی ضرورت نہیں ہے، اس پر تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، حسن ظن رکھیں۔ اگر کوئی آپ کو کسی کی تعریف کرتا ہے اور حسن ظن رکھتے ہوئے مان لیں اس کو، نیگیٹو چیز نہ مانیں۔ ہم الٹ ہوتے ہیں، ہمارے یہاں کوئی شخص کسی کی تعریف کر لے کہ وہ شخص دیکھے ماشاءاللہ اس نے یہ کام کیا، اس میں اللہ نے یہ خوبی دی، ہم کہتے ہیں نہیں یہ غلط فہمی، ایسا نہیں ہے، ہم تو اسے بہتر جانتے ہیں، وہ بندہ ایسا نہیں ہے، وہ تو ویسا ہے۔ تو ہمارا جو معاملہ ہے اخلاق حسنہ کے معاملے میں، شیخ الازہر ان سے میری بات ہو رہی تھی 2 سال پہلے، ان سے میری میٹنگ تھی اس مسئلے پر، تو انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا جو شیخ ممدوح شیخ الازہر گزرے ہیں کچھ 30-40 سال پہلے ان کا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جب یورپ گئے ویسٹرن سوسائٹی میں، وہاں انہوں نے کچھ آبزرو کیا، اور وہ واپس جب مصر گئے تو انہوں نے اس آبزرویشن کا اظہار یوں کیا، انہوں نے کہا کہ میں مغرب میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے، وہاں مسلمان قلت میں ہے مگر اسلام کثرت میں ہے، اسلام کثیر تعداد میں موجود ہے۔ اور یہاں مصر میں کہتے ہیں کہ مسلمان کثیر ہیں، اسلام قلیل ہے۔ مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا جو اسلام کی روح ہے، انسانیت کی محبت، حتیٰ کہ جانوروں کے بھی حقوق، یہ اسلام ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بتا چکے۔ آج یورپ اینیمل ویلفیئر کی بات کرتا ہے، آج یورپ ہیومن رائٹس کو اب ہولڈ کرنے کی بات کرتا ہے، اور ہم اپنے معاشروں میں دیکھیں جو مسلمان معاشرے ہیں، جو مسلم معاشرے ہیں، بدقسمتی سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ سب سے زیادہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہمارے ہاں ہوتی ہیں ہیومن رائٹس کی۔ اینیمل رائٹس کا تو خیر کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے معاشرے کے اندر سب سے پہلے اصلاح کرنی چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور صحیح معنی میں اسلام کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام ہو، اسلام پھیلے، تو سب سے پہلے تو اسلام اپنے جو 6 فٹ باڈی ہے اس پر ہم نافذ کر لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہر کوئی کہتا ہے جی کہ سرتن سے جدا گستاخ کو نہیں، کیا کہتے ہیں جی کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ہمارے قبلہ پیر صاحب فرماتے تھے، ابا جان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موت یہ تو آسان سی بات ہے، مرنا کون سا مشکل ہے۔ تصوف یہ سکھاتا ہے کہ اصل تو نفس کے خلاف ہر وقت جو لڑنا ہے یہ جہاد اکبر ہے۔ بھئی اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں مرنا چاہتے ہو، حضور کے لیے جی کیوں نہیں سکتے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جیو تو صحیح، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو اپناؤ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی اتباع کرو، زندگی ایسے گزارو کہ تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں کہ لوگوں اسلام سچا دین ہے، بلکہ لوگ تم سے اتنے متاثر ہوں کہ وہ کہیں آپ ہمیں بتائیں آپ کس دین کو فالو کرتے ہیں، یہ آپ کا کون سا خدا ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کس نبی کو فالو کرتے ہیں، آپ اپنا کردار ایسے بنائیں کریکٹر سے۔ اچھا سر، یہ بتائیے اتحاد اہل سنت، آپ کے والد محترم حضرت پیر مہر علی قادری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بہت کوششیں کی تھیں اتحاد کے لیے، ہر وقت کرتے تھے، تو اتحاد اہل سنت کے لیے جو ان کی کاوشیں تھیں، آپ کا کیا خیال ہے وہ کس حد تک کامیاب ہوئے تھے؟ بسم اللہ۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں اتحاد اہل سنت کے لیے انہوں نے تمام جتنے بھی مشائخ ہیں پاکستان میں، علماء ہیں، بڑے بڑے اکابرین، ان کے جو تعلقات تھے سب کے ساتھ، جتنے اکابرین ہیں، شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر باقی حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ مشائخ میں سے، سب آ کر ہالینڈ میں ہمارے گھر میں قیام فرماتے ہیں۔ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے۔ والد صاحب قبلہ کے بڑے اچھے تعلقات سب سے تھے۔ آپ نے ہمیشہ کوشش کی کہ اہل سنت والجماعت کے درمیان اتحاد رہے۔ پچھلے کوئی غالباً 10 سال کے اندر اہل سنت والجماعت کا شرازہ کوئی ایسا بکھرا ہے کہ شاید ہی ہمیں تاریخ میں کوئی ایسی مثال ملتی ہو۔ یہ بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے، اور ابا جان رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اس بات پر پریشان ہوتے، اور وہ کئی گھنٹے تک مختلف علماء سے اس پر
بات کرتے کہ کہیں نہ کہیں ان کے آپس میں اختلافات کم ہو جائیں. انہیں لوگوں سے رابطہ کرنا پڑتا ہالینڈ سے مصروفیات چھوڑ کر گھنٹہ گھنٹہ کبھی فلاں سے بات کرتے کبھی فلاں سے بات کرتے کہ آپس میں ان کے اختلاف دور ہو جائیں، مگر وہ اس میں کامیاب ظاہری طور پہ نہیں ہو سکے. اور میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، جب تک یہ ہمارے لوگ، میں خود اس میں شامل ہوں، مثال دے رہا ہوں، جب تک ہر شخص اب دین اسلام کے لیے کام کرنے کی بجائے اپنی تحریک، اپنی جماعت، اپنے جو ایک پلیٹ فارم ہے اس کو پرائیورٹائز کرے گا، جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اس وقت تک ہم کبھی متحد نہیں ہو سکتے. جب ہم لوگوں نے اپنی شخصیات اور اپنی جو پلیٹ فارمز ہیں، اپنی آرگنائزیشنز ہیں، تحریکیں ہیں، تنظیمیں ہیں، ان کو پرائیورٹائز کرنے کی بجائے ہم یہ سمجھ گئے کہ دراصل ہم سب مسلمان ہیں اور ہماری دعوت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی دعوت ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت. جب ہم یہ سمجھ گئے اور ہم نے اپنے پلیٹ فارمز کو پرائیورٹائز کرنا بند کر دیا، تب جا کر میں سمجھتا ہوں متحد ہو سکیں گے. فی الحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی اسکالرز ہیں، مشائخ ہیں، ان کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب مل کر یہ سمجھ سکیں کہ دین اسلام کا کام جو ہے وہ تو ہوتا رہے گا. اسلام کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں اسلام کی ضرورت ہے. قبر کے اندر جا کے تحریکیں، تنظیمیں، یہ سارے معاملات ختم ہو جانے ہیں. وہاں صرف یہ دیکھا جائے گا کہ اسلام سے کتنے مخلص تھے. اپنی تحریک کی بات نہیں ہے، اپنی تنظیم کی بات نہیں ہے، تم اصل اسلام کے ساتھ کتنے مخلص تھے. یہ تنظیمیں، تحریکیں تو ہمارے پرسنل پلیٹ فارمز ہیں. آپ کے والد صاحب اس کام کے لیے کوشاں رہے ساری زندگی، آخری دم تک. جس دن ان کی ڈیتھ ہوئی تھی مجھے یاد ہے کہ 2 دن پہلے پاکستان کے 2 بڑے علماء کا اختلاف تھا، اور آپ کو یاد ہوگا خطائے اجتہادی کے اوپر بات چیت چلی تھی. وہ اتحاد کروانے کی کوشش کر رہے تھے، جن میں سے ایک مان گئے تھے تو دوسرے ابھی نہیں مان رہے تھے. خیر ان کے اپنے تحفظات تھے. اب وہی مشن آپ بھی لے کے چل پڑے ہیں کہ ابا جی بھی اتحاد اہل سنت کے لیے کوشش کرتے رہے، اب میں بھی کروں گا. آپ کا کیا خیال ہے کہ جیتے جی یہ کام ہو سکے گا؟ دیکھیے، ابا جی رحمۃ اللہ علیہ اتحاد اہل سنت کے علاوہ اس سے بھی زیادہ اتحاد امت پر بھی آپ کا فوکس تھا. آپ دونوں طرف، ایک انٹرفیتھ ہارمونی اور ایک انٹرا فیتھ ہارمونی، آپ دونوں پر آپ کا فوکس تھا اور دونوں آپ کے آبجیکٹیوز میں شامل تھے. جہاں تک انٹرفیتھ ہارمونی آپ کہہ لیں کہ باقی جو مسالک ہیں ان کے ساتھ اتحاد وغیرہ اور باقی مذاہب کے ساتھ اتحاد، وہ کام الحمدللہ چل رہا ہے، ابھی بھی چلے گا انشاءاللہ. جہاں تک انٹرا فیتھ ہارمونی ہے کہ ودن ہمارے مسلک کے، میں سمجھتا ہوں یہ کافی چیلنجنگ ہے، مگر انشاءاللہ اگر اخلاص کے ساتھ محنت کی جائے اور کوشش کی جائے، میں سمجھتا ہوں کہ آخر یہ ہمارے جتنے بھی پاکستان کے علماء مشائخ ہیں، ایک وقت آئے گا سب سمجھ جائیں گے کہ اگر ہم اپنے مسلک کے بقا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اپنی مسلک کا بقا ہو، اس کے لیے ہمیں متحد ہونا پڑے گا. اس کے علاوہ اس کا کوئی بھی اور حل نہیں ہے، ورنہ ہم یہی دیکھیں گے کہ لوگ متنفر ہوتے چلے جائیں گے اور لوگ متنفر ہو کے پھر بالآخر ہمیں چھوڑ کر کسی اور طرف چلے جائیں گے. تو اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے. انشاءاللہ ابا جان رحمۃ اللہ علیہ کا جو مشن ہے، یونٹی آف مسلمس اینڈ ود ان مسلمس آلسو ود ان اہل السنہ، آئی ول کنٹینیو دیٹ مشن انشاءاللہ. اچھا سر، ملالہ یوسف زئی کو آپ جانتے ہوں گے. چند دن پہلے، وہ آج کل یورپ میں رہتی ہیں، چند دن پہلے انہوں نے نکاح کے اوپر ایک بیان دیا تھا کہ نکاح کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، فرینڈ شپ کے ساتھ بھی کام کر. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نکاح کا جہاں تک تعلق ہے، النکاح من سنتی، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے، جو اس سنت کو ترک کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، ہم فزیکل ریلیشنز کسی کے ساتھ رکھنے کی بجائے سے پہلے ہم کمٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ گواہوں کی موجودگی میں اور اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں کہ ہم ایک دوسرے کو نہ صرف فزیکلی ہم ایک دوسرے کے ساتھ انوالو ہوں گے، بلکہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے، ہمارے رائٹس ہیں اور دوسری طرف ہمارے جو اوبلیگیشنز ہیں ہم ان کو فلفل کریں گے. یہ کمٹمنٹ ہوتی ہے، کمٹمنٹ ٹو سٹارٹ فیملی. تو یہ اسلام کے اندر اور اسلامی معاشرے کے اندر اور ایون کرسچن معاشرے کے اندر، جوئش سوسائٹی کے اندر جو میرج ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹریڈیشن ہے. جو شخص اس میرج ٹریڈیشن کے خلاف ہے وہ صحیح معنی میں اس کو سمجھتا نہیں ہے، اور میں ان کے لیے صرف یہی دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جو میرج کی اصل ایک کنسیپٹ ہے، تصور ہے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سر، آپ نے پہلے بات کی تھی کہ سلامتی کونسل میں عمران خان نے
پرائم منسٹر آف پاکستان نے بڑے اچھے طریقے سے ہائی لائٹ کیا ناموس رسالت کے معاملے کو، اور لوگوں کو بتایا کہ ہم کتنا محبت کرتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور آپ لوگ جو کرتے ہو اس طرح کے معاملات ہماری دل آزاری ہوتی ہے۔ یہ تقریر کا یورپ میں، امریکہ میں کوئی اثر ہوا تھا؟ ان لوگوں نے کیا رسپانس تھا ان لوگوں کا اس کے بعد؟ دیکھیے جو یونائٹڈ نیشنز کے اندر جو ہر سال ایک ایونٹ ہوتا ہے جس میں مختلف جو کنٹریز کے ہیڈ آف اسٹیٹس ہوتے ہیں، اس میں انہیں موقع ملتا ہے بات کرنے کا۔ دراصل حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ایک ان کے لیے موقع ہوتا ہے اپنی قوم کی آواز کو اس جگہ پہنچانا جو ایک یونائٹڈ انٹرنیشنل فورم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کا ایفیکٹ تب ہوتا اگر اس کے بعد اس پر باقاعدگی کے ساتھ ورک ہوتا، ورنہ تو وہ ایک تقریر ہے، ایک نعرہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں اوبویسلی ان کے لیڈر ہیں، مگر پریکٹیکلی اسپیکنگ اس سے کوئی افیکٹو کام نہیں ہوا۔ It hasn't impacted the situation. At the moment still, we need legislation, as I said, in the Western society that would make it illegal, would make it a crime to mock religious symbols, religious identities. اور اس کے لیے ہمیں، جس طرح میں نے عرض کیا، کہ صرف نعرے نہیں لگانے، ہم نے صرف ایک سلوگنز اور تقریریں نہیں کرنی، بلکہ پریکٹیکلی اس پر جو ہے کام کرنا ہے۔ ہمیں پریکٹیکلی کام کرنے کی اس پر ضرورت ہے، اور جب ہم کریں گے انشاءاللہ تو تب جا کر ہم کامیاب ہوں گے اس کام انشاءاللہ۔ اچھا سر، فلسطین اور اسرائیل کی لڑائی، حالیہ جو لڑائی ہوئی تھی، پہلے کوئی اچھا رسپانس نہیں آتا تھا، مسلمان احتجاج کرتے تھے، فلسطینی اپنی لڑائی خود لڑتے تھے، لیکن اس دفعہ یورپ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت زیادہ یورپین بھی باہر نکل آئے مسلمانوں کے ساتھ، فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے۔ کیا وجہ تھی؟ یہ امن پسندی تھی یا کہ یہودیوں سے نفرت تھی ان کے؟ بلال بھائی، پہلی بات تو یہ ہے، معذرت کے ساتھ میں اسے لڑائی کہنا درست نہیں سمجھتا۔ لڑائی ہوتی ہے دو فریقین کے مابین، جو دونوں جو ہے مقابلے میں ایک دوسرے کے جیسے ہوں۔ یہاں تو ظلم ہو رہا تھا، یہ تو جینوسائیڈ ہے۔ اسرائیل جو کام پچھلے 60-75 سالوں میں کر رہا ہے، وہ پیلسٹینینز کو بالکل، یہ ایک وار کرائم ہے، وہ جینوسائیڈ کمٹ کر رہا ہے۔ اور ہر 5-6 سال کے بعد کوئی ایسا وہ ایک ماحول بناتا ہے دنیا کے اندر کہ جس سے 2-3 ہزار لوگ بھی فلسطینینز شہید ہو جاتے ہیں، اور کئی سو جو ہے وہ بے گھر ہو جاتے ہیں، اور ہزاروں کے قریب زخمی ہو جاتے ہیں۔ یہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ سوشل میڈیا کے دور کی وجہ سے ہر شخص کے پاس چونکہ موبائل ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، حقائق اور مختلف جو اینگلز ہیں، پرسپیکٹیوز ہیں، اس سے وہ باخبر ہوتا ہے۔ اس دفعہ یورپ میں لوگ زیادہ پیلسٹینینز کے حق میں کیوں ہوئے؟ اس کی وجہ اینٹی سیمیٹزم نہیں ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہودیت کے خلاف ہے، بلکہ یورپ میں بھی لوگ یہ سمجھ گئے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہودیت کے خلاف ہیں، ہم زیونزم کے خلاف ہیں۔ یہودیوں کے ساتھ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہودی، مسلمان اور عیسائی یہ اہل کتاب ہے، ہمارا ان کے ساتھ مسئلہ نہیں، مسئلہ ہمارا صہیونیوں کے ساتھ ہے، زائونسٹ کے ساتھ ہے۔ وہ جو ظلم کرتے ہیں فلسطینیوں پر، اور فلسطینیوں پر جن پر ظلم ہوتا ہے، وہ مسلمان بھی ہیں مظلوم، اور وہ عیسائی مظلوم بھی ہیں۔ وہاں ظلم صرف مسلمانوں پر نہیں ہوتا، وہاں جو عرب کرسچنز ہیں، جنہیں آپ عرب کرسچنز، ان پر بھی ظلم ہوتا ہے۔ تو وہاں یورپ کے اندر لوگ اس لیے انہوں نے آواز اس دفعہ اٹھائی اسرائیل کے خلاف کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اب ہر ایک شخص اویئر ہو گیا ہے، اویئرنیس پھیل گئی ہے، اور ہر شخص کی اب کوشش ہے کہ جہاں بھی دنیا کے اندر ظلم ہو رہا ہے کسی بھی کے خلاف، بے شک وہ کرسچنز کے خلاف ہو رہا ہو، بے شک وہ مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہو، بے شک وہ کسی قوم کے خلاف ہو، جہاں بھی جینوسائیڈ ہوگا، وار کرائمز ہوں گی، اور جہاں بھی انسانیت کے خلاف کوئی کام ہوگا، تو یورپ کے اندر اکثر جو لوگ ہیں وہ ہیومینٹی کے لیے سٹینڈ کرتے ہیں، وہ پھر اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، اور ہم نے اسی کا مظاہرہ کیا چند ماہ پہلے۔ اچھا سر، ناموس رسالت کا معاملہ ہو یا فلسطین کی لڑائی ہو، عرب حکمران کبھی نہیں بولتے، بیچ کا راستہ استعمال کرتے ہیں یا خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ وجہ کیا؟ ان کے ذاتی تعلقات ہے یا خوف ہے ان کو؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ عرب دنیا جو ہے، ان کے ہر ملک کے اپنے کچھ کانٹیکسٹ وغیرہ ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ بات نہیں کرتے اور وہ آواز نہیں اٹھاتے، وہ یقیناً اٹھاتے ہیں۔ مختلف طریقے ہوتے ہیں ہر ایک کے پاس۔ اب ہم اگر یہ بات کہیں کہ جی عرب دنیا آواز نہیں اٹھاتی، تو اسی طرح لوگ عمران خان صاحب کے بارے میں اور پاکستان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی عمران خان کی گورنمنٹ آواز نہیں اٹھاتی، چائنا میں جو ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ، ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، اس پر یہ خاموش ہے۔
تو ہر چیز کو اس نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ آواز اٹھائی جاتی ہے, بس طریقہ مختلف ہوتا ہے. شاید جو طریقہ ہم اختیار کرنا چاہتے ہیں وہ طریقہ نہیں ہے, مگر آواز ضرور اٹھائی جاتی ہے, افیکٹو وہ نہیں ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے. OIC کا اجلاس نہیں کیا انہوں نے. پاکستان نے بہت زیادہ مطالبے کیے تھے. جب یہ فرانس والا معاملہ ہوا تھا تو پاکستان نے بہت مطالبہ کیا, وزیر خارجہ گئے, وزیر اعظم نے فون تک کی OIC کا اجلاس بلایا جائے, یورپ کو کہا جائے, لیکن انہوں نے نہیں بلایا. دیکھیے اس وقت مسلمانوں کا جو معاملہ ہے, جتنے بھی کنٹریز ہیں بشمول پاکستان, تمام کنٹریز اپنے جو فوائد ہیں ذاتی فائنینشیل خاص کر کے, وہ ان کو پہلے دیکھتے ہیں, باقی بعد میں چیزیں دیکھتے ہیں. وہ اپنے جو ریلیشنز ہیں جن سے وہ فائنینشلی بینیفیشریز بنتے ہیں اور فائدہ حاصل کرتے ہیں, وہ ان کے لیے پہلا پرائیورٹی ہوتی ہے, بعد میں دوسری چیزیں ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں جب ایز اے مسلمان ہماری پرائیورٹی یہ نہیں ہوگی کہ ہمارے ملک کی اکانومی کو فائدہ نقصان کیا ہوگا, بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ایز اے قوم, ایز اے مسلم کمیونٹی, مسلم نیشن, ہم سب کو, صرف میرے ملک کو نہیں, ہم سب کو کس چیز کا فائدہ ہوگا, تب جا کر ہم افیکٹو ہو سکتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ایز اے قوم سوچتے ہی نہیں ہیں. ہر شخص جو ہے وہ ایز این انڈیویجول سوچتا ہے. صحیح ہے سر. آپ نے ایک لمبا عرصہ بچپن سے لے کے جوانی تک پیر نصیر الدین نصیر صاحب کے ساتھ گزارا. اللہ کے ولی تھے ماشاءاللہ. آپ ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کیا الفاظ استعمال کریں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ وہ یادگار اسلاف تھے, وہ صوفی باصفا تھے, وہ کیسی شخصیت تھے جو انتہائی شفیق تھے مجھ پر. میں پاکستان میں زیر تعلیم تھا منہاج القرآن یونیورسٹی میں, تو جب بھی چھٹیاں ہوتی یونیورسٹی سے تو میں گولڑہ شریف آپ کی خدمت میں چلے جاتا. تو کئی دن, کئی ہفتے, اور بعض دفعہ پوری سمر ہالیڈیز جو ہے, چونکہ ہالینڈ جانا والدین کے پاس ان دنوں اتنا ایزی نہیں تھا جتنا آج کل ٹریولنگ ایزی ہوتی ہے. ٹکٹس ایکسٹریملی ایکسپینسو تھیں. آج کل تو ہمارے پاس واٹس ایپ ہیں, ہم یہاں بیٹھ کر ہم لوگ اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ رابطے میں دن میں کئی ویڈیو کالز کرتے ہیں. اس دور میں مجھے یاد ہے امی جان رحمۃ اللہ علیہ کا فون آتا تھا ایک ہفتے بعد ایک دفعہ فون آتا تھا. اچھا سر, پیر نصیر الدین نصیر صاحب کے ساتھ آپ کا ایک واقعہ تھا کہ آپ گاڑی میں جا رہے تھے, آپ کو آگے بٹھا دیا ساتھ. سر یہ واقعہ تو ذرا سنائیں. اچھا بات یہ ہے کہ حضرت پیر صاحب بڑے ہی شفیق تھے. میں نے جس طرح عرض کیا, دسترخوان پہ مجھے ساتھ بٹھاتے اور خود مجھے اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ کھانا ڈال کے دیتے. تو ان دنوں کا واقعہ ہے, میں 17 سال کا تھا غالباً, اور داڑھی میری بالکل چھوٹی سی تھی, پتلا سا تھا. تو پیر صاحب کا معمول تھا کہ عصر کی نماز کے بعد وہ گولڑہ شریف کے ساتھ اسٹیشن تھا, گولڑہ اسٹیشن, وہاں جا کر چہل قدمی فرماتے اور پھر آپ وظائف وغیرہ بھی پڑھتے. اور یہ کوئی 40-45 منٹ آپ کا ایک معمول روزانہ کا تھا. اس دن پیر صاحب جب گئے ہیں تو ہم بھی گئے ساتھ. تو پیر صاحب نے خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئے اور مجھے کہا عمر آگے بیٹھو. اچھا, وہاں ایک راولپنڈی سے مفتی صاحب بھی تشریف لائے ہوئے تھے, بڑے معروف مفتی صاحب اس دور کے. تو مفتی صاحب ہکے بکے رہ گئے, پیچھے وہ بھی بیٹھ گئے خادمین کے ساتھ. تو ہم واک پہ چلے گئے. تو اس دن واک کے دوران پیر صاحب کے ساتھ بات کرتے کرتے میں نے ایک بات کہی. میں نے کہا پیر صاحب ایک بات بتائیں. کہ دیکھ جی, میں کہ آپ تنگ نہیں ہوتے؟ میں نے کہا آپ تنگ نہیں ہو جاتے اس لائف کے ساتھ کہ پورا دن میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں, لوگ آتے ہیں صبح سے لے کے شام تک, آپ سے دعائیں کرواتے ہیں, آپ کے پاس اپنے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا. تو آپ رک گئے چلتے چلتے اور کہتے ہیں ماں آج تک کرے سوال کسے نہیں کیتا, تو ہی کیتا ہے. اچھا, پھر ہم چلے گئے واپس. تو جب کھانے کا ٹائم تھا, ڈنر کا وقت, تو دسترخوان پہ بیٹھے تھے. تو پیر صاحب نے اچانک مخاطب کر کے مفتی صاحب کا نام لیا. کہا مفتی صاحب. دیکھنے لگ گئے, ہم سب پیر صاحب کی طرف متوجہ ہوئے. تو آپ نے فرمایا مجھے ماں پتہ ہے تساں دے پیٹ وچ مروڑ کیوں پیندے نے. تو ماں پتہ ہے کیوں پیندے نے, اے جڑا منڈا ہے نا, اے منڈا تساں سوچنے ہو کسی امیر باپ دی اولاد ہے, یہ پتہ نہیں کون ہے. گل اے نہیں ہے, گل اے ہے کہ تساں جدوں اللہ تے اللہ دے رسول دا نام لیندے ہو تے تانوں سنن والے اے گرائیں دے لوگ ہوندے نے, اے پنڈ دے لوگ ہوندے نے, تے تسی اردو وچ تے پنجابی وچ گفتگو کردے ہو. پر جدوں اے جنا اللہ تے اللہ دے رسول دا نام لوے گا, اے انگریزی وچ بولے گا تے اینوں سنن والی پوری دنیا ہوئے گی. اچھا, اس وقت جب یہ پیر صاحب نے بات فرمائی میرے اوپر سے گزر گئے. مجھے پنجابی تو نہیں آتی تھی پٹواری اتنی, تو میں سمجھ نہیں سکا بات کیا ہے. 2007 کا واقعہ ہے, پیر صاحب کی وصال سے 1 سال پہلے. آپ برمنگھم تشریف لائے تھے. تو میں اس دن اتفاق سے برمنگھم میں ہی تھا اور میرا نور ٹیلی ویژن پر خطاب تھا, لائیو کویسچن آنسر سیشن تھا.
تو پیر صاحب نے وہ دیکھا، پیر صاحب نے وہ پورا پروگرام گھر میں بیٹھے برمنگھم میں دیکھا۔ رات کو جب میں انہیں ملنے گیا تو پیر صاحب نے کہا کہ عمر میں نے ایک بات کہی تھی وہ اللہ نے پوری کر دی۔ اچھا مجھے سمجھ نہیں آیا، میں کہا پیر صاحب کون سی بات؟ کہتے تمہیں نہیں پتہ؟ میں کہا نہیں۔ کہتے میں نے ایک بات کہی تھی، یاد ہے ایک دفعہ مفتی صاحب آئے تھے، میں نے ایک بات کی تم اللہ اللہ کے رسول کا ذکر کرو گے انگلش میں اور پوری دنیا سنے گی۔ میں کہا جی بالکل۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو آج 2007 کا واقعہ ہے اور اللہ تعالیٰ اب تم جو بات کر رہے تھے ساری دنیا سن رہی تھی۔ اچھا اس کے بعد جو ہے پھر یورپین پارلیمنٹس میں خطاب ہوئے، واشنگٹن میں خطاب ہوئے، بعد میں پوری دنیا میں یونیورسٹیز مختلف پلیٹ فارمز پہ خطاب ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اللہ کے ولی کی جو ایک نگاہ تھی وہ دیکھ رہی تھی کہ ایک شخص جو ہے اللہ تعالیٰ اسے کس کام کے لیے منتخب فرمائے گا۔ ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا، مگر وہ اس دور میں بھی اللہ کے ولی اب اللہ کے نور سے چونکہ دیکھتے ہیں تو انہیں اس بات کا علم تھا۔ اچھا سر، آپ ماشاءاللہ ڈاکٹر بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، مدرسوں میں بھی پڑھے، یونیورسٹیز میں پڑھے، یورپ بھی دیکھا، دنیا دیکھی، پاکستان دیکھا، اللہ کا کرم ہے آپ پہ۔ لیکن پاکستان کے اندر ایک پرابلم ہے مدارس سسٹم کے اندر، میں بات کرنے لگا ہوں کہ بچہ حافظ قرآن بنتا ہے، تجوید پڑھتا ہے، قاری بن جاتا ہے، اس کے بعد بیچارہ 8 سال لگا کے درس نظامی کرتا ہے، لیکن جب فیلڈ میں آتا ہے تو بیچارہ 15,000 10,000 8,000 کا صرف ایک ملازم بن کے رہ جاتا ہے۔ اب کیا مشورہ دیں گے بچوں کو یا علماء کو یا اساتذہ کرام کو کہ کس طریقے سے بچوں کی گرومنگ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جسٹس پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب حفظہ اللہ اور باقی بھی کئی اسکالرز نے کوشش کی کہ ایسے ادارے قائم کیے جائیں جہاں بیک وقت دینی علوم کے ساتھ ساتھ عصری علوم بھی پڑھائے جائیں، ریلیجس ایجوکیشن کے ساتھ سیکولر ایجوکیشن بھی دی جائے۔ مگر باوجود اس کے آپ کی بات صحیح ہے کہ حالات نہیں بدلے، اسکالرز تو تیار ہو گئے، مگر پھر بھی وہ اسکالرز جب پریکٹیکل فیلڈ میں جاتے ہیں تو وہاں ان کی تنخواہ 15,000 یا 20,000 ہوتی ہیں اور کہیں میکسیمم 25,000۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بالکل پورے سسٹم کو ریفارم کرنا چاہیے۔ اس میں جو جتنی مساجد ہیں وہ تمام کی تمام انڈیپینڈنٹ ہیں، آزاد ہے، خود مختار ہے اکثر، اور بہت کم ہے جو اوقاف کے اندر آتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام مساجد کو گورنمنٹ کے ایک امبریلا آرگنائزیشن کے ماتحت ہونا چاہیے، اور وہ گورنمنٹ کی امبریلا آرگنائزیشن وہ ایک ایسی کونسل پر مشتمل ہو جن میں تمام مسالک کے مکاتب کے مختلف جید علماء شیوخ جن پر ہر ایک لبیک کہے موجود ہونے چاہیے، اور اس یعنی ملک کے اندر اگر کسی نے کوئی مسجد کھولنی ہے تو وہاں سے انہیں پرمیشن پہلے ملے۔ اگر نصاب جو پڑھایا جانا ہے، نصاب جو دینی نصاب ہے وہ بھی وہاں سے اپرووڈ ہو اور ایک نیا نصاب پڑھایا جائے۔ جہاں تک امامز کی جو ایک رسپانسبلٹیز ہیں ان کو ڈیفائن کیا جائے، امام کے رول کو ڈیفائن کیا جائے۔ آج امام کے رول کو ڈیفائن تک نہیں کیا گیا۔ جو ائمہ ہیں، خطباء ہیں، کرسچنز جو ہیں اپنے پریسٹس کی انتہا رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کی سیلریز بھی زیادہ ہیں، جوز اپنے ریبائز کی کرتے ہیں، عرب دنیا میں علماء کی جاتی ہیں۔ بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے اندر اور ہندوستان کے اندر اور بنگلہ دیش کے اندر ان ممالک میں ہمارے اسکالرز کی صحیح طریقے سے ان کی وہ رسپیکٹ نہیں ہے، انہیں وہ رسپیکٹ نہیں دی جاتی جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ اب ان میں ایک تنظیم ہونی چاہیے جو یہ طے کرے کہ تمام مساجد جو ہیں ایک امبریلا آرگنائزیشن کے ماتحت کہ جو امام ہے اس کی منیمم سیلری اتنی ہونی چاہیے کہ وہ ایک رسپیکٹیبل ہو۔ آج کی کیفیت یہ ہے کہ اگر کوئی امام مسجد نئی موٹر سائیکل چلانا شروع کر دے، لوگ انگلی اٹھاتے ہیں کہ پتہ نہیں مسجد کے چندہ سے حضرت نے شاید وہ لے لی ہو۔ یہ ایک بدقسمتی ہے ہماری کہ امام کی ہم نے تنخواہ اتنی کم رکھی ہوئی ہے کہ وہ ایک اچھی کنونس تک نہیں لے سکتا، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمیں ہمارے لیڈرز ہیں۔ وہ شخص جو آپ کی روح کی غذا دے رہا ہو اور آپ کی آفٹر لائف صحیح کر رہا ہو اور اس دنیا کو بھی صحیح کر رہا ہو، آپ کو گائیڈ کر رہا ہو، جب پیدائش ہوتی ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے، جب آپ کا نکاح ہوتا ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے، جب کوئی نکاح کے معاملات ہوتے ہیں اس میں ضرورت ہوتی ہے، کل کو جنازہ ہوتا ہے وہ شخص ضرورت ہوتی ہے۔ ایون کہ ابا جی امی جی کسی کے فوت ہوتے ہیں اور قرآن پاک پڑھ کے مولوی صاحب نے بخشنا انہوں نے ہوتا ہے، حتیٰ کہ جنازے انہوں نے پڑھانے، انہوں نے تجہیز و تکفین اور حتیٰ کہ غسل بھی دینا، یہ سارے کام جو ہیں ان لوگوں نے کرنے ہیں، مگر سوسائٹی میں انہیں وہ رسپیکٹ نہیں دی جاتی۔ آئی تھنک
پورے نصاب کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو رائٹس ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں، ان کو ڈیفائن کی جائے، منیمم سیلریز ہوں، اور انہیں بھی اس قابل ان کی گرومنگ ہو، امامز کی گرومنگ ہو، انہیں پتہ ہو کہ دے آر اسکالرز، دے آر امامز، ان کی ڈریسنگ جو ہے اچھی ہونی چاہیے، ان کی گفتگو سے پتہ لگنا چاہیے کہ یہ ویل مینرڈ ہے، ویل ایجوکیٹڈ ہے۔ میں چند دن پہلے کا واقعہ ہے، میں نے کسی جگہ کوئی 50 کے قریب علماء کو دعوت دی ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کے فروغ کے لیے۔ میں انہیں بتا رہا تھا کہ ہمارا یہ مشن ہوگا انشاءاللہ۔ ساتھ جو ہے ایک بڑے ہی معروف شخصیت اس علاقے کے پیر صاحب، میاں صاحب، وہ موجود تھے، تو وہ بھی ساتھ تھے۔ تو جب وہ علماء کھانا وغیرہ کھا چکے تو انہوں نے مجھے مخاطب کر کے کہا، ڈاکٹر صاحب آپ نا یہ جو ان کو گرومنگ وغیرہ کی بات کر رہے ہیں، ان میں یہ بھی ان کو سکھائیں کہ کھانا کھانے کے طریقے کیا ہیں۔ اب یہ انہوں نے جس انداز میں کھانا کھایا، جتنا ضیاع کیا کھانے کا، یہ علماء ائمہ کو زیب نہیں دیتا۔